دن کے 11 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عامر ہاشمی سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے صنعتی شعبے کی ترقی کے لیے توانائی کے تاریخی پیکیج کا اعلان کیا ہے۔ حکومت نے آئندہ 15 روز کے لیے پیٹرولیم مصنوعات کے نرخوں میں کمی کی ہے۔ دنیا بھر سے آئے ہوئے لاکھوں عازمین حج آج حج کے رکن اعظم وقوف عرفہ ادا کریں گے۔ اور بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں بھارتی فوج نے کئی اضلاع میں محاصرے اور تلاشی کی کارروائیوں کا آغاز کیا ہے۔ اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے صنعتی شعبے کے لیے بجلی کے نرخ میں 10 روپے 69 پیسے فی یونٹ کمی کا اعلان کیا ہے۔ یہ اقدام ملک میں صنعتوں کی بہتری کے لیے وزیر اعظم کے تاریخی پاور پیکیج کے تحت کیا گیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق صنعتی اور برآمدی شعبے کے لیے بجلی کی قیمت 34 روپے 99 پیسے فی یونٹ مقرر کی گئی ہے۔ وزیر اعظم پیکیج کے تحت اس اقدام کے ذریعے صنعتوں کی پیداواری لاگت پر 200 ارب روپے سے زائد کا بوجھ ختم ہوگا۔ اس پیکیج سے صنعتی اور زرعی مصنوعات کی پیداواری لاگت میں کمی آئے گی اور برآمدات میں نمایاں اضافہ ہوگا۔ حکومت نے اگلے 15 روز کے لیے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کی ہے۔ پیٹرول کی قیمت میں 10 روپے 20 پیسے فی لیٹر کمی کے بعد اب یہ 258 روپے 16 پیسے فی لیٹر کی نئی قیمت پر دستیاب ہوگا۔ ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 2 روپے 33 پیسے فی لیٹر کمی کی گئی ہے اور اس کی نئی قیمت 267 روپے 89 پیسے فی لیٹر مقرر کی گئی ہے۔ نئی قیمتیں آج سے نافذ العمل ہیں۔ دنیا بھر سے آئے ہوئے لاکھوں عازمین حج آج حج کا رکن اعظم وقوف عرفہ ادا کریں گے۔ عازمین حج نے رات مینا کی خیمہ بستی میں بسر کی اور آج وہ میدان عرفات پہنچیں گے، جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا آخری خطبہ دیا تھا۔ عازمین مسجد نمرہ میں خطبہ حج بھی سنیں گے، جس کو 50 زبانوں میں ترجمے کے ساتھ پیش کیا جائے گا۔ آج وقوف عرفہ کے بعد عازمین مزدلفہ جائیں گے، جہاں وہ کنکریاں جمع کریں گے اور مینا واپس جا کر شیطان کو علامتی طور پر کنکریاں ماریں گے۔ اس کے بعد عازمین عید الاضحیٰ کی نماز ادا کریں گے اور قربانی کریں گے۔ خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل سیکریٹریٹ میں ریجنل اور کنٹری ڈیسک قائم کیے گئے ہیں، جن کا مقصد ملک میں بیرونی سرمایہ کاری راغب کرنے کے عمل کو تیز کرنا ہے۔ 6 ریجنل اور کنٹری ڈیسک کے قیام کے ذریعے غیر ملکی سرمایہ کاری کی ضرورت پر توجہ دی گئی ہے، جو ہر لحاظ سے خود کفیل ہوں گے۔ ان میں سے ایک ڈیسک چین، مشرق بعید اور دنیا کے دیگر کے ملکوں کے لیے قائم کیا گیا ہے۔ دوسرا ڈیسک وسطی ایشیائی ممالک، روس، مشرق وسطیٰ اور افریقہ کے لیے مختص کیا گیا ہے۔ تیسرا ڈیسک یورپ اور شمالی اور جنوبی امریکہ کے لیے ہوگا۔ اسی طرح چوتھا ڈیسک قطر اور کویت کی طرف سے کی جانے والی سرمایہ کاری کو دیکھے گا، جبکہ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے لیے 2 الگ ڈیسک قائم کیے گئے ہیں۔ امریکہ میں پاکستان کے سفیر مسعود خان نے اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ اور فروغ کے لیے حکومت کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ انہوں نے گریٹر فلاڈیلفیا کے علاقے مارتھوما گرجا گھر میں 100 سے زیادہ پاکستانی نژاد امریکی مسیحی برادری کے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے بین المذاہب تعاون کے فروغ کے لیے مشترکہ کوششوں پر زور دیا۔ انہوں نے ہم آہنگ اور جامع معاشرے کی تشکیل کے لیے مختلف مذاہب کے درمیان باہمی احترام اور افہام و تفہیم کی ضرورت پر زور دیا۔ مسعود خان نے کہا کہ تنازعات اور ذاتی انات کے خاتمے کے حوالے سے قوانین کے غلط استعمال کی روک تھام کے لیے ایک مؤثر حکمت عملی تیار کی گئی ہے۔ ترکی اور پاکستان کی بحری افواج نے پیشہ ورانہ تیاریوں میں اضافے اور تعاون کو فروغ دینے کے لیے مشرقی بحر روم میں بحری مشق ٹرگٹریس 9 کا انعقاد کیا۔ PNS بابر نے اقصاص بحری اڈے کا دورہ کیا اور مشق میں حصہ لیا۔ اس مشق کا مقصد دونوں بحری افواج کے درمیان مل کر کام کرنے اور مشترکہ کارروائیوں کی صلاحیت کو مزید فروغ دینا تھا۔ پاک فوج اور فرنٹیئر کور نارتھ نے بنیر میں سماجی فلاح و بہبود کے مرکز اور لڑکوں کے لیے تعمیر کیے گئے ہاسٹل کا افتتاح کیا۔ ان منصوبوں کا مقصد مقامی خواتین کو بااختیار بنانا اور بچوں کے لیے تعلیم کے مواقع فراہم کرنا ہے۔ سماجی فلاح و بہبود کے مرکز میں مختلف سہولیات کے فراہمی کا انتظام کیا گیا ہے۔ مقامی لوگوں نے سوشل ویلفیئر کمپلیکس کی تعمیر پر پاک فوج اور فرنٹیئر کور نارتھ کا شکریہ ادا کیا۔
بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں بھارتی فوج ڈوڈا، ریاسی، راجوری اور کٹھوعہ سمیت کئی اضلاع میں تلاشی اور محاصرے کی کارروائیاں کر رہی ہے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق بھارتی فوجوں نے گزشتہ چند روز کے دوران جموں کے مختلف علاقوں میں اپنی پکڑ دھکڑ کی بڑھتی ہوئی کارروائیوں کے دوران اب تک 100 سے زیادہ افراد کو گرفتار کر لیا ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے ایک بیان میں کہا ہے کہ بی جے پی اور RRS پر مشتمل ہندوتوا مقتدرہ نے کشمیری عوام کے خلاف ایک مکمل جنگ شروع کر دی ہے۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔